دولت تو وراثت میں مل جاتی ہے، مگر پہچان اپنے دم پر بنتی ہے۔ کوئی جب دل دکھائے تو چپ رہنا چاہیے، کیونکہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں وقت جواب دیتا ہے۔ اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہیں ہوتی۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ، مگر سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ رنگوں میں وہ رنگ کہاں جو لوگ بدلتے ہیں۔ بوجھ اٹھانے والا کسی پہ بوجھ بننا پسند نہیں کرتا۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی عادت ہو۔ جو اللہ کے دیے کو کافی سمجھے وہ دنیا میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ دنیا کے آدھے کام انسان دوسروں سے غلط توقعات لگا کر خریدتا ہے۔ چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہش اور بڑے ذہنوں میں ہمیشہ مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ زندگی میں ملتا تو بہت کچھ ہے، بس ہم حساب اسی کا رکھتے ہیں جو نہ مل سکے۔ جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں، خاموش ہو جاتا ہے۔ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلقات سنبھالتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلق سے فائدہ نکالنے لگے۔ اب تو لوگ پروفیشنل ہیں، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، جو کسی کے بعد ہو اسے پچھتاوا کہتے ہیں۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ جانا گناہ معاف ہو گئے، زندگی جب ہنسائے تو سمجھ جانا دعا قبول ہو گئی۔ دل جس بات پہ ضد کرتا ہے رب اسی بات پہ آزماتا ہے۔ انسان اکڑ کر ٹیلے پر بھی نہیں چڑھ سکتا، مگر جھک کر ہمالیہ پر بھی پہنچ سکتا ہے۔ مہربان دل کا عکس ہمیشہ سامنے والے کی آنکھوں سے جھلکتا ہے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی۔ صحیح کبھی مفلس نہیں ہوتا، کیونکہ جو مخلوق میں بانٹتا ہے اللہ اسے بہت دیتا ہے۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا در حقیقت اپنی راہ کو آسان کرنا ہے۔ دوسروں کی خوشی میں شریک ہونے اور اپنی خوشی میں دوسروں کو شریک کرنے سے ہی حقیقی خوشی نصیب ہوتی ہے۔ معاف کرنا بہت بڑا عمل ہے، معافی مانگنا اور معاف کرنا سیکھیں۔ زمانے سے مت ڈرو، زمانہ مخلوق ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ خالق ہے۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو ہر کوئی کہتا ہے کوئی بات نہیں، تمہیں اس سے بھی اچھا ملے گا، اور کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ ضرورت اچھے کی نہیں ہوتی، اس کی ہوتی ہے جس سے محبت ہو۔ خوبصورت زندگی کا راز دعا کی جائے، دعا دی جائے، دعا لی جائے۔ ضروری نہیں کہ ہر لکھا جانے والا لفظ پڑھنے والے کے معیار کے مطابق ہو۔ لکھنے والا اپنی کیفیت جبکہ پڑھنے والا اپنی کیفیت میں ہوتا ہے۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے، کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں، مگر یقین کیجیے بدلتے ہوئے اپنے تکلیف دیتے ہیں۔ ہار جانا صرف سفر ترک کر دینے میں ہے۔ منزل کی جانب آہستہ آہستہ بڑھنے والے کو ہارا ہوا نہیں کہتے، وہ بھی اپنے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ لوگوں کو اپنی اچھائیاں بتا بتا کر ان کے ساتھ رہنے کی بھیک مت مانگے۔ اپنی کچھ برائیاں بتا کر دیکھیں کون کون ساتھ دیتا ہے، سب معلوم ہو جائے گا۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہیں۔ اکڑ انسان کو نہ بھی گرائے تو اکیلا ضرور کر دیتی ہے۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل دکھانا ہے، چاہے وہ مومن کا ہو یا کافر کا۔ سب سے خطرناک ناراضگی وہ ہوتی ہے جس میں آپ کبھی اس شخص پر جتاتے نہیں کہ آپ ناراض ہیں۔ زخم کھانا بڑی بات نہیں، زخم کھا کے مسکرانا بڑی بات ہے۔ کچھ لوگوں کو ہماری ضرورت نہیں ہوتی، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کس حد تک مفید ثابت ہوتے ہیں۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ جس طرح چھوٹے چھوٹے سوراخ بند کمرے میں سورج طلوع ہونے کا پتہ دیتے ہیں، اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کا کردار نمایاں کرتی ہیں۔ وہ کتابوں میں درج تھا ہی نہیں جو پڑھایا سبق زمانے نے۔
کچھ لوگ مسکراہٹیں بکھیر کے بھی یہ احساس نہیں ہونے دیتے کہ وہ اندر سے مر چکے ہیں۔